دوستو عالم اسلام میں سلجوکیوں کی شاندار تاریخ ہے۔ سلجوکیوں کی حکومت سال 400 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور ختم 700 ہجری پر ہوتی ہے، یعنی تقریباً 250 سال تک قائم رہی یہ سلطنت۔ شروعاتی زمانہ ان کا بڑا ہی شاندار تھا، آخر میں ان کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے اور شروعاتی ہی سے ان کے کئی طبقات قائم ہو چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سلسلہ وہ تھا جس میں الپرسلان اور ملک شاہ سلجوکی جیسے مشہور آفاق سلاطین ہوئے۔ ان کو سلاجقہ ایران کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ سلاجقہ عراق، سلاجقہ شام، سلاجقہ روم وغیرہ بھی مشہور ہے۔ دوستو سلجوق سلطنت کی تمام حکمرانوں کی خاندانوں کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ پھر ان سلجوکیوں کی غلاموں اور استادوں کی سلطنت قائم ہوئی، وہ بھی بہت مشہور اور اسلامی تاریخ کی جینت کہی جاتی ہے۔ سلجوکیوں کا ظہور ایسے وقت میں ہوا جبکہ دیلمیوں کی ظلم و زبردستی نے خلافت عباس کو سخت بے عزت اور کمزور کر دیا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کے لوگوں نے الگ الگ بٹوارے کر لیے تھے اور الگ الگ خود مختار سلطنت اور بڑی بڑی بادشاہتیں قائم کر چکی تھی۔ سلجوکیوں نے خلافت عباسیہ کے مٹے ہوئے اقتدار کو پھر چمکایا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کو حکومت و فرمانروایی کی کرسی سے الگ کر کے ایک عظیم و شان اور طاقتور سلطنت میں خلیفہ کی بزرگی اور وقار کو قائم کیا۔ مگر چونکہ سلجوکیوں کی طاقت تمام تر فوجی اور جنگی حصوں سے مترقب تھی اور فوجوں کے شیف سالار ہی کو انہوں نے ملک انتظامیہ اور ملک داری کا کام سپرد کر دیا تھا، لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اس طاقت کا سراجہ بکھر گیا اور تمام سلجوکی سردار الگ الگ شعبے اور ولایتوں پر خود مختاری قابض ہو کر اسی پہلے والے انتشاری ملک کو پھر سے واپس لانے کا سبب بنے۔ دوستو سلجوکی لوگ نئے مسلمان بنے تھے، مگر ان میں سلوک کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ علوی سازشوں، شوائی سازشوں سے بالکل پاک تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمات کے مواقع خوب پائے، جہاں تک کہ ان کے بس میں تھا دینی علوم اور نیک لوگوں کی خوب خدمت کی۔ وہ خلفائے عباسیہ کی ترکیب محض اس لیے کرتے تھے کہ ان پرانی اسلامک روایات کے مطابق مستحق جانتے تھے، لیکن وہ عباسیوں، امویوں، علویوں کی دشمنی سے بالکل متاثر نہیں ہوئے۔ نہ ان کو کسی ایک جماعت سے دشمنی تھی، نہ دوسرے سے بیزا محبت۔ وہ سیدھے اور سچے پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے عیسائیوں سے خوب مقابلے کیے اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی تلوار کی دہشت و ہیبت پھر قائم کر دی اور عیسائیوں کی بڑھتے ہوئے سیلاب کو ایسا دھکا دیا کہ وہ دور تک پیچھے ہٹ گیا۔ سلجوکیوں کی ہی حکومت کا نتیجہ تھا کہ خلفائے عباسیہ کی حکومت صوبہ عراق پر آخر تک قائم رہی، اور ان کے زوال کا سبب بھی وہی چیز تھی جو ہر ایک قوم کا زوال کا سبب ہوا کرتی ہے، یعنی آپس میں ہی نا اتفاقی اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ دوستو سلجوکیوں کی طاقت جیسا کہ بیان ہوا ایک جنگی طاقت تھی جس میں فوجی طاقت کا دار و مدار تھا۔ اس کے افسر ترکی غلام ہوتے جو دست تجاک سے منگوا کر خریدے جاتے تھے۔ ان خریدے ہوئے غلاموں پر سلاطین سلجوکیہ کا سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ ان کی وفاداری میں ان کو کچھ شک نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے فوجیوں کی افسرین ان غلاموں کی دی جاتی اور انہی کو صوبے کی والیوں کی حکومت سپرد ہوتی۔ یہ غلام شائستہ ہو کر جب سرداری کے مرتبے پر پہنچتے تو بڑے وفادار اور بہادر ثابت ہوتے تھے۔ دوستو سلاطین سلجوکیہ اپنے نو عمر اور کمسین شہزادوں کی استادی پر انہی غلام سرداروں کو مامور کرتے۔ انہی غلاموں کی نگرانی و استادی میں سلجوکی شہزادوں کو پرورش کی جاتی تھی، اسی لیے ان غلاموں یعنی ترک غلاموں کو اتابک کے نام سے پکارنے لگے۔ اتابک ترک زبان میں ایسے امیر کو کہا جاتا ہے جو باپ کا قائم مقام سمجھا جائے۔ جب سلاطین سلجوکیہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو گئے تو ان غلاموں یعنی اتابکوں نے موقع پا کر اپنی مستقل حکومتیں جگہ جگہ قائم کر لی۔ دوستو تگین جو سلجوق تنیش کا غلام تھا، وہ تنیش کے نو عمر بیٹے کا وفاق سلجوق کا استاد مقرر ہوا اور وفاق کے بعد تنیش سلجوق کا سلطنت کا مالک ہو گیا اور دمشق میں حکومت کرنے لگا۔ عماد الدین جنگی سلطان ملک شاہ سلجوکی غلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے موصل اور حلب میں اتابکی سلطنت قائم کی۔ عراق کے سلجوکی سلطان مشہور قیچاقی غلام تھا، اس نے آذربائیجان میں اتابک سلطنت قائم کی۔ سلطان ملک شاہ سلجوق کا شاکی انشوگین نامی ایک غلام تھا، ان کی اولادوں میں شاہان خوارزم شاہیہ تھے۔ اسی طرح سلگر ایک اتابک سردار تھا جس نے فارس میں اتابک سلطنت قائم کی تھی۔ گرج 6 ہجری میں تمام سلجوکی سلطنت پر سلجوکیوں کے فوج کے افسروں نے قابض ہو گئے، اپنی مستقل بادشاہت قائم کر لی۔ دوستو سلجوکی سلطنت کے بارے میں کیا آپ یہ ساری بات جانتے تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔